اتنے زیادہ لوگ آپ لے کے جاتے ہیں، پھر اتنا تماشا بنواتے ہیں، اس کے بعد پھر ریجیکٹ بھی کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں اور بہت بری طرح اتنے کرتے زیادہ ہیں، لوگوں ہرٹ پھر وہ کرتے ہیں۔ اس حساب سے اس کی وہ بھی ہوتی ہے، پبلسٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ کہیں اور کمٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، پیرنٹس جو ہے وہ لڑکیوں کو جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑکا ریجیکٹ کرتا کوئی 8-10 ریجیکٹ کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ جی میں تو کسی اور میں انٹرسٹڈ، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اچھا وہ بیٹا جو اس کا جوان ہو گیا تو اماؤں کو تو یہ شوق ہوتا ہے کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہمارا تو ہم جائیں جلدی سے رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں، بہو لے کر آئیں۔ اچھا ایک وقت تھا کہ دیکھا جاتا تھا کہ لڑکی کو کتنا گھر کے کام کاج کتنے آتے ہیں، آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کماتی کتنا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا کوئی بھی مطلب ملازمت وہ کرتی ہو۔ اب تو بہت ساری لڑکیاں ایسی جو کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان کے رشتے بھی شاید اسی لیے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں کہ وہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں اب وہ یہ سوچ کر نکلتے ہیں گھر سے کہ بھائی اگر لڑکی کماتی بھی ہوئی نا ہم ہاں کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہی ماں اور بہن جو جاتی ہیں دیکھنے کے لیے اور اپنی پسند سے پھر وہ بچی آ بھی جاتی ہے گھر میں، تو وہی اس کا جینا دشوار کر دیتی ہے۔ جی ہماری ایک جاننے والی تھی، تو وہ جو ان کے بیٹے نے جس کو پسند کیا وہ ایک نرس تھی، تو وہ جو خاتون تھی انہوں نے اپنی ساس کو، ہونے والی ساس کو، ننند کے لیے نا بڑے تحفے تحائف وغیرہ شروع میں دیتی رہی نکاح سے پہلے نا، ہاں شروع میں، تو ان کو لگا کہ شاید یہ ساری زندگی اسی طرح سے ہمیں کرتی رہیں گی، اور وہ شادی وادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تو ظاہر ہے جب آپ کی شادی ہوتی ذمہ داریاں بڑھ بھی جاتی ہیں اور کچھ حالات بھی چینج ہو جاتے ہیں، آپ اس طرح سے لوگوں کو لے دے نہیں سکتے ہیں۔ تو وہ جب اس نے وہ اس طرح سے نہ دے سکی تو وہی ننند اور جو ساس تھی نا وہ اس کی کوشش تھی کہ یہ جو ہمارا بیٹا ہے وہ اس کو چھوڑ دے۔ دیکھو تو یہاں پہ ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ جس دن لڑکی کو دیکھنے گئے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ اس کا بیڈ ڈے ہو، ممکن ہے، بالکل اس کا کوئی کالج کا مسئلہ ہو، بس کا مسئلہ ہو، وہ بھی آئی ہو، بھوکی ہو، آفس کا کوئی مسئلہ ہو، لیکن ہم ان ساری سچویشن کے باوجود اس کو جج کر رہے ہیں کہ اس نے ہم سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی، یہ روم سے باہر نہیں آئی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم پرفیکشن مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہم نے ڈبہ بنا لیا ہے، اس کے مطابق وہ کیریکٹر ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہو، تو ہم چونکہ اپنی خواہشوں کی اس میں ایک بنا رہے ہیں تعمیل کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم سیریسلی تو سوچ ہی نہیں رہے، نہیں وہ کون ہے، کیا سوچتی ہے، کیا کرتی ہے، وہ ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے، وہ صرف ہمیں جو چاہیے وہ ہمارے سانچے میں مکمل ڈلے، ہمارے حساب سے بات کرے، ہم کہیں کہ سو جاؤ تو سو جائیں، ہم کہیں جاگ جاؤ تو چابی والی گڑیا ہو گئی نا وہ۔